السلام علیکم ناظرین محترم۔ ناظرین، دنیا میں یاجوج ماجوج کا وجود کہاں ہے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج یافت بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے راستے کو، جو 2 پہاڑوں کے درے میں تھا، ایک آئینی دیوار سے مستحکم بند کر دیا تھا۔ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم دنیا میں پھیل جائے گی، کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا، آخر آسمانی وبا سے خود بخود مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامت کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلیں گے۔ چونکہ ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج و ماجوج کون سی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اس پر شریعت کے احکام کا مدار نہیں، نہ ہی اس پر نجات کا مدار ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اس لیے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور حدیث صحیحہ میں آ گئی ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلتاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں، اور فضلہ جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم بر اور بحر اور خشکی اور دریا کا احاطہ کر چکے ہیں اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی، سو یہ محض دعویٰ ہے۔ ساری زمین کو چھان مارنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے، ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جا سکا۔ زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا۔ ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلہ جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی، خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ باردہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی تہہ میں بھی ایک مخصوص حد کے بعد انسانی رسائی اب تک نہیں ہو پائی ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر قدرت خداوندی کے پیش نظر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی منتہی خطہ ارض میں انسانوں کی فضائی یا زمینی رسائی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قوم یاجوج و ماجوج کو انسانی نگاہوں اور دست رست سے پوشیدہ رکھیں اور ہمیں ان سے مخفی رکھے۔ جنات ہمارے درمیان رہتے ہیں اور بعض اوقات ان کی غذا ظاہری اور محسوس اشیاء بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قدرت خداوندی سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کسی چیز کا نظر نہ آنا محدود ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نگاہوں سے دکھوانا اور نگاہوں کے درمیان پردے ڈال دینا خداوند تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ یاجوج ماجوج اور ان کے محل وقوع سے متعلق محققین اور اہل جغرافیہ کے تخمینوں کی تفصیل اور دنیا میں موجود بڑے بندوں دیواروں سے متعلق سیر حاصل بحث کے مطالعے کے لیے سورہ کہف کی آیت 83 تا 99 تک، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی معروف القرآن اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تفسیر معروف القرآن، نیز مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی صاحب کی کتاب قصص القرآن میں ذوالقرنین کے قصے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فقط واللہ عالم۔